بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف صوامت کی پرتاثیر عددی لوح۔ حروف صوامت تعداد میں 13 ہیں۔ حروف صوامت ان حروف کو کہتے ہیں جن میں نقطہ نہیں ہے، جیسے الف، ح، دال، را، سین، صاد۔ اسی طریقے سے 13 حروف بنتے ہیں ٹوٹل۔ حروف ابجد کل 28 ہیں، اس میں سے 14 حروف نورانی، 14 حروف ظلمانی، 10 حروف شفا۔ اسی ترتیب سے حروف کی درجہ بندی کی ہوئی ہے۔ تو اس میں سے جو 13 حروف ہیں بغیر نقطہ کے ان کو حروف صوامت کہتے ہیں۔ صوامت یہ خاموش حروف ہیں، خاموشی سے کام کرتے ہیں۔ علماء عاملین بتاتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، رسالوں میں بھی اکثر آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ حروف صوامت ایسے ہیں کہ اگر کسی کا اس کے اوپر ہاتھ مضبوط ہو جائے تو عملیات کے اندر 90% وہ اپنا ماہر ہو جاتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے، کام لے سکتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو حروف صوامت سے باہر نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اکثر حروف نورانی ہے، تو لوگ صرف حروف صوامت کو بندش کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں اور مشہور بندش کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کے اندر آپ چیک کریں، دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر حروف نورانی زیادہ ہیں۔ تو یہ مثبت کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کو ہم مثبت کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، نیک کاموں کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا رزلٹ ہمیں اچھا ملے گا، اپنا بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ملے گا۔ اگر اسی چیز کو ہم غلط استعمال کریں گے، غلط کاموں کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ہمارے اپنے اوپر ہے۔ حروف صوامت کی یہ جو لوح ہے، یہ عددی لوح جس طریقے سے پر کی گئی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کے اندر، کسی بھی پلیٹ فارم پر یہ آپ کو نہیں ملے گی، ماں سوائے یہ میرا جو گروپ ہے فیس بک گروپ روحانی علوم، وہاں پر میں نے اس کا ایک چھوٹا سا یہ عمل پیش کیا تھا۔ اس کی حرفی لوح بھی ہے، آگے اس کی بہت ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن وہاں پر رسپانس لوگوں کا اچھا نہیں ملا، تو پھر میں نے کہا ایک ہی یہ کافی ہے۔ کل چاند گرہن ہے 25 مارچ، 12:13 پر اس کا پیک ٹائم ہوگا جو میرے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اپنا پیک ٹائم دیکھیے گا، یا پھر 12:13 پر اس لوح کو جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں لکھ لیجئے، اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ بغیر زکوٰۃ کے یہ فائدہ دے گی، فوراً آنن فانن یہ کام کرے گی، انشاءاللہ رزلٹ ملے گا۔ اس کی جو چال ہے وہ میں نے مینشن کی ہوئی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ جب آپ نے نقش لکھنا ہے، لوح لکھنی ہے، تب آپ نے یہ 1 سے لے کر 9 تک گنتی نہیں لکھنی، بلکہ اس کے اندر جو اعداد لکھے ہوئے ہیں ان کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ آپ نے 9 خانے بنا لیے، اوپر آپ نے 786، نیچے آپ نے 19 5 بار 5 2 1 بسم اللہ کا طلسم لکھنا ہے، پھر آپ نے یہ خانے پر کرنے ہیں۔ 137 سے شروع کرنا ہے، دوسرے خانے میں 170، تیسرے خانے میں 203، اسی ترتیب سے آپ نے یہ 9 خانے پر کرنے ہیں۔ یہ حروف صوامت کے قمری اعداد جو 543 بنتے ہیں، یہ اس کی لوح ہے، یہ اس کی عددی لوح ہے۔ یہ اتنی پاورفل ہے کہ آپ، اور قدرتی طور پر اس کا جو ٹائم مل رہا ہے گرہن کا، قمری اعداد سے ہے اور کل گرہن ہے، تو اس نسبت سے کل جب آپ اس کو 12:13 پر لکھیں گے تو اس کا رزلٹ انشاءاللہ آپ کو اسی دن، کل کے دن ہی مل جائے گا۔ اور اگر کوئی سحر جادو، کوئی اثرات ہوئے، کاٹ وغیرہ، آگے معاملات اس طرح کے ہوئے، اثر نہ ہوا، تو پھر میکسیمم 13 دن ہوتے ہیں، یا پھر اس کے اگلے جو گرہن ہے 8 اپریل کو آپ دوبارہ اسی کو رپیٹ کر لیجئے، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے جس مقصد کے لیے اس لوح کو لکھا اس سے آپ کو رزلٹ نہ ملے۔ کسی بھی مقصد کے لیے، بیماریوں کے لیے، آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، بستم تاخیر و تمام رکاوٹیں مابین شادی فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ ہو وہ ختم ہو، کسی ترتیب سے اس کی جو ڈسکرپشن میں ساری بستم والی جتنی عبارتیں ہیں ساری بھیج دوں گا۔ اب کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی مقصد، ٹھیک ہے، آپ لکھیں،
ایک وقت میں کوشش کریں کہ جو عوام الناس ہے ایک وقت میں ایک مقصد کے لیے بس بنائیں، زیادہ نہیں یہ بھی بنا لیا وہ بھی بنا لیا فلاں کے لیے بنا لیا، نہیں۔ اگر آپ عامل ہیں تو پھر آپ کی مرضی، آپ جس طرح چاہیں، کیونکہ آپ کے پاس کام ہوگا تو آپ سب کی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ سب کو رزلٹ ملے گا۔ 4 عدد آپ لکھیں یا ایک لکھیں، آپ کی مرضی ہے۔ کسی کو بنا کے دے رہے ہیں یا خود بنا رہے ہیں، یا تو آپ ایک لکھیں بس کافی ہے، اپنے پاس رکھ لیں، یا طالب اپنے پاس رکھے فولڈ کر کے۔ اور اگر آپ 4 لکھ لیتے ہیں، کام کی نوعیت اس طرح سے ہے کہ سالوں سے اٹکا ہوا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تب بھی آپ کی مرضی ہے 4 بنا لیں، پھر چاروں عناصر سے آتشی باد یا آبی خاکی اس طریقے سے استعمال کر لیں۔ میرا جو مشورہ ہے، میں جو آپ کو مشورہ دوں گا، آپ صرف اور صرف ایک ہی بنائیں۔ 12:13 پر آپ نے کاغذ پینسل آپ کے پاس ہو، آپ نے لکھائی شروع کر دینی ہے۔ یہ کم سے کم 2 3 4 منٹ زیادہ نہیں لگ سکتی، آپ اس کو لکھ لیں گے آرام سے۔ جب بھی آپ نے یہ لکھنا ہے، پہلا خانہ مثال کے طور پر 137، آپ کی زبان تالو سے لگی ہو اور آپ نے یہ کلمات پڑھنی ہے، احدر سستا کلمو۔ پھر دوسرا خانہ لکھنا ہے، احدر سستا کلمو۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ حروف صوامت جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے، اس کا ایک الگ ترتیب ہے، انشاءاللہ وہ پھر کبھی اپلوڈ کروں گا۔ فی الحال آپ نے اس ترتیب سے دم بھی کرنا ہوگا، ہر خانہ تب لکھنا ہوگا، پڑھ کر لکھیں کالے پوائنٹر سے، کالی کلر کے، بلیک کلر کی سیاہی سے، جیسے بھی آسانی ہو۔ فولڈ کریں، اوپر کالا کپڑا لپیٹیں، کالا چمڑا لگائیں یا جو بھی ہو، کالا دھاگا لگائیں، گلے پہ ڈالیں، بازو کے اوپر باندھیں، جیسے بھی آسانی ہو اس کو استعمال کریں۔ بس جس بھی مقصد کے لیے آپ نے لکھا، طلاق کی بندش کے لیے، کوئی زانی ہے اس کا زنا روکنا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس کو لکھیں گے، رزلٹ انشاءاللہ آپ کو آنن فانن ملے گا، دیکھنے کو ملے گا۔ قبول کریں، استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئے تو پھر آپ کمنٹس کریں، انشاءاللہ میں مکمل بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی بندہ جو پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اس کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، ترتیب بنا لے، رکھ لے، ٹائمنگ سیٹ کر لے۔ اگر کوئی دوسرے اعمال، حروف صوامت کی زکوٰۃ یا قابضوں کی زکوٰۃ یا دوسرے اعمال کوئی اپنے من پسند کر رہا ہے، تب اس کے ساتھ اس کو ایڈ نہیں کریں، کیونکہ جو چیز میں دے رہا ہوں جس مناسبت سے کہ وہ ہو سکتے اس میں رجت نہیں ہوگی، جو میری نگرانی میں مطلب میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ لوگ اس کو بآسانی کر سکیں گے اور آگے اس کے جو ان کو ثمرات ہے وہ ملیں گے۔ باقی اگر اس کو کسی اور چیز کے ساتھ مکس کریں گے تو مجھے نہیں پتہ کہ وہ کس کے ساتھ اس کو مکس کر رہے ہیں، تو یہ نہ ہو پھر کوئی گڑبڑ ہو، کوئی پریشانی ہو۔ تو الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو والے عمل کے ساتھ اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے یا پھر مشورہ کر لیجئے، کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ کل 25 مارچ دن کو صبح کے ٹائم سے یہ گرہن شروع ہوگا، جو اس کا پیک ٹائم ہے 12:13، یہ اس کے اوپر اس کی لکھائی ہوگی۔ آگے پیچھے اگر آپ لکھ لیں تب بھی رزلٹ ملے گا، لیکن جو اس کا رزلٹ پیک ٹائم کے اوپر ہوتا ہے چند سیکنڈ کا، اگر وہ چیز پکڑی جائے، وہ ٹائم ہاتھوں میں آ جائے، پینسل میں آ جائے اور وہ لکھائی ہو جائے، تو وہ بس اصل چیز وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بقیہ جیسے جیسے ٹائم آگے پیچھے ہوگا تو اس کا رزلٹ ملتا ہے، لیکن اس کی وہ تاثیر نہیں ہوتی اور پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ میری دعا ہے جو بھی اس کو استعمال کرے اس کو مکمل تاثیر ملے۔ جزاکم اللہ۔